हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ों को बयान किया। एक तो अपनी ज़ात की नेमतों के मुताल्लिक बताया, जो नेमतें कोई बशर कोई मखलूक किसी को नहीं दे सकती। दूसरा, अगर इंसानों में तफरीक हो जाए, नाइतफाक़ी हो जाए और आप उन्हें जमा करना चाहें, जोड़ करना चाहें, या मियाँ बीवी में नाइतफाक़ी हो और उनमें जोड़ पैदा ना होता हो, तो इसके अंदर ऐसी आयत मुजर्रब रखी कि अगर वो उनको खिला दी जाए, पिला दी जाए या उनके लिए पढ़ के दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों में इत्तेफाक पैदा कर देते हैं। पहले अल्लाह ने जो नेमतें बयान फरमाई हैं, उन नेमतों में एक पानी का जिक्र किया। पानी ऐसी नेमत है जो अगर इंसान को मुयस्सर ना आए तो इंसान की क्या हालत हो जाती है, और पानी के बगैर कोई जी रूह जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ने उसका जिक्र करते हुए फरमाया व अरसलना रियाह लवाक़िहा, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए हवाओं को चलाया। लवाक़िहा जो रस से भरी होती हैं, यानी जिनके अंदर पानी होता है। हवाओं के अंदर पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे रखा? हवा का चलना भी एक नेमत है, और फिर हवा जब आती है तो इंसान को कैसे ठंडक महसूस होती है। अब वो हवा गर्म भी तो हो सकती है, तपिश भी उसमें हो सकती है, लेकिन उसमें ठंडक क्यों होती है? कि उसके अंदर पानी होता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ये उस वक़्त कुरान पाक पर नुज़ूल फरमा रहे हैं जब अरब के लोग बद्दू थे और उनके पास जदीद इल्म का पूरी दुनिया में निज़ाम ही नहीं था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हवाओं को चलाया लवाक़िहा जो रस से भरी होती है, जिसके अंदर ठंडक होती है। और फ़अन्ज़लना मिनस समाई माआ, फिर हमने नाजिल किया तुम्हारे लिए पानी को। फ़अस्क़यनाकुमू, फिर वो तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास उससे बुझती है। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, और तुम नहीं थे कि उसको ख़जाना बना सकते, जमा कर सकते। अब देखिए अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आप लोगों को पानी मिलेगा, इस तरह अब निज़ाम है कि बारिश होगी, आप लोग जमा कर लें। तो अब हर बंदा पानी जमा करना शुरू करता तो कितनी टंकियां भरता, कितने बर्तन भरता, फिर वो पानी खराब हो जाता, बदबू उसमें आ जाती, फिर इंसान क्या करते? या अल्लाह का निज़ाम ऐसा होता कि अल्लाह ताला कहते हैं कि एक महीना बारिश होगी, एक महीना नहीं होगी, आपने पानी जमा कर लेना है। फिर इंसान का क्या हाल होता? फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करते कि रोज़ बारिश करते कि हर रोज़ बारिश हो, लोग पानी इकट्ठा करें और हर बंदा पानी ले, हर मखलूक पानी ले। तो बताएं, रोज़ बारिश होती तो निज़ाम ज़िंदगी की क्या हालत होती? हमारे सारे काम रुक जाते, हर बंदे को जो है तकलीफ, अज़ियत, परेशानी होती। फिर रोज़ पानी भरना, ये रोज़ पानी जमा करना, हमें कैसे टीम रखनी पड़ती, फिर हर वक्त इस काम में लग जाते। अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को देखिए, अल्लाह ने कैसा सहूलत वाला निज़ाम किया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारिश बरसती है। अब वो बारिश का पानी जो है अगर दरियाओं में जाता है, नदियों में जाता है और जगह पे तालाबों में जाता है, तो वहाँ से जमा होकर अब एक जगह ही रहता तो वहाँ पे भी ख़राब हो जाता, बदबू आ जाती, स्मेल उसमें पैदा होती, कीड़े पड़ जाते उसके अंदर। लेकिन अल्लाह ने उस पानी को चलाया और वो पानी वहाँ से बहते 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 समंदरों में चला गया, और समंदरों के अंदर सारी इंसानियत का जितना भी गंद है वो भी जाके गिरता है। आज साइंस ने ये चीज़ बताई, और आज जदीद हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे लई का पानी भी जाके समंदरों में गिरता है। और फिर समंदरों के अंदर वो सारा पानी अगर गिरता और समंदर का पानी भी मीठा होता तो अल्लाह ताला क्या निज़ाम जो है उस वक़्त होता कि आप देखते कि समंदरों के पानी में बदबू पैदा हो जाती अगर मीठा होता, और इतनी बदबू होती कि एक बंदा भी खुशकी पे जिंदा न रह सकता। और जितनी हवाएं समंदरों की तरफ से आती तो उसमें गली सड़ी चीज़ों की बदबू जो समंदर में मर जाती हैं, कितनी मछलियाँ, कितने मेंढक, कितनी व्हेल मछलियाँ, कितने मगरमच्छ और कितनी और आबी जो मखलूक़ात हैं, और कितना फुजला वहाँ गिरता है, ये सारा का सारा बदबू पैदा करता। फिर पानी मीठा होता, बदबू पैदा करता, और वो पानी हवा जितनी जहाँ जहाँ पहुँचती इंसानों के घरों में भी स्मेल आती, बदबू आती। जैसे आप अभी हमारे कराची के समंदर के किनारे DHA आबाद है, वहाँ आप DHA में रोड पे फिर के देखें, जब हवा चलती है तो वहाँ घरों में स्मेल आती है।
جو کہ ہمارے صفائی کا اہتمام نہیں کرتی ہماری قوم، اور وہ سمندر کے اندر لئی پھینک رہی ہے، گندگی پھینک رہی ہے، اور وہ سمندر کے ساحل پہ آپ جائیں تو وہاں بھی بدبو ہی بدبو ہے۔ جو کہ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ نے سمندر کے پانی کو کھارا کر دیا، کڑوا کر دیا، نمکین کر دیا، تیزابی کر دیا، اور ایسا کیا کہ آپ اگر بعض جگہ ایسے سمندر ہیں، میں جیزان سے آگے یمن کے قریب میں گیا تو وہاں سمندر میں خالی میں نے کہا چلو وضو کر لیتا ہوں، نماز کا صحرا میں ہم نے روکی گاڑی، تو اب وہ وضو کرنے کے لیے سمندر میں خالی میں نے یوں کیا تو اتنا تیزاب اور اتنا نمک کہ میرے چہرے پہ جلن شروع ہو گئی، کئی دن جلن رہی۔ اب اللہ نے کیا نظام رکھا ہے کہ وہ پانی کو نمکین کیا تاکہ اس میں اسمیل پیدا نہ ہو، بدبو نہ ہو، اور جو چیز اس کے اندر مرے وہ بھی اس کی اسمیل ختم ہو جائے، نمک کی تاثیر ہے۔ اب وہ پانی کو نمکین کیا، وہ خراب نہیں ہوتا، سڑتا نہیں، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، پھر اللہ اسی پانی کو اٹھاتے ہیں بخارات کی شکل میں۔ اب یہ بخارات اٹھتے ہیں تو یہ ہوائی جہاز بن جاتے ہیں، ہوائی جہاز، اللہ کا نظام، کوئی بندہ نہیں کر رہا۔ اب اللہ کی قدرت کیا بتا رہے ہیں، یہ ہوائی جہاز بنتے ہیں، اور یہ بادلوں کی شکل میں، ہوائی جہاز کی شکل میں یہاں سے پانی لے کے ٹنکیاں بھر بھر کے، ایک ٹینکر کتنے کا آتا ہے اور گرمی میں ٹینکر کتنے کا ہو جاتا ہے پانی کا، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے اس کی قیمت کا۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے کتنے ٹینکر چلا دیے، ایک ٹینکر، دوسرا ٹینکر، سمندروں سے ٹینکر بھرے ہوئے جا رہے ہیں اوپر، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، جو اللہ کو سجدہ بھی نہیں کر رہے، نماز سے بھی بھاگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر سے ہی بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کا نظام یہ اڑا، یہ ٹینکر ایک گیا، دو، کتنے ٹینکر ہے کوئی گنتی نہیں، وہ اوپر جاتے ہیں، کڑوا، نمکین، تیزابی ٹینکر بھرا ہوا اوپر جاتا ہے، میٹھا پانی بن کے برستا ہے آپ پہ۔ اس کو اللہ یوں کہہ رہا ہے، میں آج سمجھانے کے لیے آپ کو یہ نقشہ کھینچا۔ اب اللہ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی آگے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو چلایا رس سے بھری ہوئی پانی سے، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتارا تمہارے اوپر پانی کو، کیسے؟ آسمان سے، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، اس پانی کو تم پیتے ہو۔ اور وہ پھر کہاں اب پانی گرتا اور جمع ہو نہیں سکتا تھا، اللہ نے خود نظام کیا، اللہ نے پہاڑوں پہ اس کو برف کی شکل میں منجمد کر دیا۔ اب تھوڑا 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 وہاں سے گرتا ہے، پھر وہ آگے آتا ہے، پھر نہروں میں آتا ہے، دریاؤں میں جاتا ہے، اور ضرورت کے مطابق اب وہاں پہ اس کو ایسا محفوظ کیا، کچھ نہروں میں آتا ہے، کچھ زمین میں دھس جاتا ہے، رگوں میں، زمین کی رگوں میں ایسے پھیلا ہوا ہے، جہاں سے کنواں کھودیں، بورنگ کریں، پانی نکل آئے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ وما انتم لہ بخازنین، یہ تم کر سکتے تھے؟ اللہ کہتا ہے خزانہ جمع نہیں، یہ میں نے کیا، تم اس ایسا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم من ماء مہین، بتاؤ اگر میں پانی کھینچ لوں تم لا سکتے ہو زمین میں واپس؟ اللہ وَإِنَّا لَنَحْنُ، پھر ہم اس پانی کے ذریعے نحیی، تمہیں زندگی دیتے ہیں، وَنُمِیتُ، موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، جب تم سارے ختم ہو جاؤ گے پھر میں اکیلا پیچھے رہ جاؤں گا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، اور پھر بندے کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، یقیناً میں جانتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، مستقدمین منکم، جو تم میں پیچھے رہنے والے ہیں، جو گزر گئے ہیں پیچھے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں تمہارے آگے بڑھنے والوں کو۔ اس کی تفسیر مختلف کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں متقدمین اور مستاخرین سے مراد متقدمین جو پہلے امت کے لوگ گئے، دوسری امتوں کے لوگ، مستاخرین جو امت محمدیہ ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں متقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ اسلام پہ چلنے والے ہیں، اور مستاخرین وہ ہیں جو نہیں چلنے والے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقدمین وہ لوگ ہیں جو ہے ہر نیک کام میں پہل کرنے والے ہیں، اور مستاخرین وہ ہیں جو نیکی سے جان چھڑانے والے ہیں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقدمین وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنے والے ہیں، ہر کام میں آگے بیٹھنے والے، جیسے درس ہے اٹھ کے جتنا قریب آگے بڑھیں، یا جہاد کی صف ہے آگے بڑھیں، نماز کی صف ہے آگے بڑھے۔ اور مستاخرین وہ ہیں جو پیچھے جان چھڑا کے بیٹھنے والے ہیں۔ یہ بھی تو دونوں طبقوں کو ذکر کر دیا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اخبار جو ہیں، جو ہر آسمانی کتاب کے عالم تھے اور امام التابعین ان کو کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اگلی صف میں جب نماز ہوتی ہے
ایک آدمی کی بھی سجدہ قبول ہو گیا تو پیچھے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب یہ جملہ آپ کا ہے، لیکن وہ آپ اکثر، لیکن اس پر فرمایا کہ آگے جس کو جگہ نہ ملے وہ پیچھے یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ آگے والوں کی دعا پر، استغفار پر ہو سکتا ہے میری مغفرت ہو جائے۔ تو یہ دونوں جملے بولے ان کے لیے، اور آخری جملہ جو اس میں بولا، جو آیت ہے آخری اس میں، یہ اصل آیت اللہ نے ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا یحشرہم، وہ ہے جو تم سب کو جمع کرے گا۔ کہاں جمع کرے گا؟ حشر میں۔ دنیا میں بھی جمع کر سکتا ہے، قبر میں بھی جمع کر سکتا ہے، لیکن حشر میں یوں سامنے ساروں کو جمع کر دے گا، کیونکہ وہ حکمت والا علیم ہے۔ اب جو دوری ہو گئی ہو کسی میں، نا اتفاقی ہو گئی ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہوں، میاں بیوی کا رشتہ ہو، دوستوں کا ہو، رشتہ دار برادری کا ہو، کسی بھی میں دوری ہو گئی ہو، تو یہ آیت نمبر 25 سورہ ہجر، اس کو پڑھ کے 41 بار ان کو کھلا پلا دیں 3 دن تک، یا دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دوری دور کر دے گا، نا اتفاقی دور کر دے گا، جھگڑا دور کر دے گا، محبت قائم کر دے گا، دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ نے کل قیامت کو بھی جمع کرنا ہے، یہاں بھی دلوں کو جمع کر دے گا۔ اللہ سے دعا کریں یہ پڑھ کے، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم۔ یہ آیت کریمہ 41 پر پڑھ کے اللہ رب العزت جمع فرماتے ہیں، اور ان کا رشتہ، ان کا جو بھی تعلق ہے اس کو دائمی فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔